إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی شان و شوکت اس وحدہ لا شریک خالق کل شیء مالک ارض السماء کے لیے لائق و زیبا ہے جو کہ ساری کائنات زمین و آسمان کا تنہا رب العالمین ہے اس وحدہ لا شریک کی ربوبیت اس کے انعامات اس کے احسانات انسان پر اتنے ہیں قرآن مجید کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کے انعاموں کو اللہ کے احسانات کو اگر گننا چاہو گنتی کرتے رہو تو اللہ کے احسانات کو مکمل گن بھی نہیں سکتے اور اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اس کی حمد و ثنا کا کیا کہنا قرآن شاہد آتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اللہ کی حمد و ثنا اس کے کلمات کے لیے کائنات کے سارے درختوں کو قلم بنا لو سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو اور ان درختوں سے بنے ہوئے قلم لے کر ان سمندر کے پانی سے بنی ہوئی سیاہی لے کر اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کو لکھتے رہو سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ جب یہ درخت ختم ہو جائیں یہ سیاہی ختم ہو جائے تو 7 مرتبہ ایسے درخت لے کر کے آؤ 7 مرتبہ ایسی ہی سیاہی لے کر کے آؤ پھر اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کو لکھو قرآن کہتا ہے سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ 7 آئیں گے 7 چلے جائیں گے اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی وہ رب بڑی جلالت اور بڑی بزرگی والا رب ہے بیش بہا درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر بالخصوص ذات مقدسہ مطہرہ پر جو کہ ساقی کوثر شافی محشر افضل البشر ہے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کی ذات گرامی پر درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں پس پردہ سننے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا مسلمان گھرانے میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ایمان اور توحید کی نور سے ہمیں اور آپ کو منور کر دیا اور اپنی سارے انعامات احسانات ہم پر مکمل کر دیے اس وحدہ لا شریک کا بڑا فضل ہے اور اسی کے احسان کی دلیل ہے کہ آج میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس رب کی بندگی کے لیے۔ محترم سامعین کرام،
اب ہم جن ایام میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارے شب و روز گزرتے جا رہے ہیں۔ اس مہینے کے اختتام کے بعد ایک ایسا مہینہ میرے اور آپ کی زندگی میں آنے والا ہے جس مہینے کے 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے رب تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر ان 10 دنوں کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ وہ 10 راتیں کون سی؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں ان 10 راتوں سے مراد آنے والے مہینے کی آج 16 تاریخ ہے اور 2-4 دن کے بعد یعنی 19 یا 20 تاریخ کو ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا۔ تو یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ میری اور آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، اس مہینے کے شروع کے 10 دن ان کی اہمیت اور فضیلت کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ کا قرآن ان کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ان 10 راتوں سے مراد یہ شروع کے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کی فضیلت قرآن بیان کرتا ہے، اور قرآن کے اندر جتنی آیتیں موجود ہیں ساری کی ساری اہمیت کے حامل ہے، بڑی مقام و مرتبے والی ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ قسم کھا کر کہتا ہو، کسی کی قسم کو اٹھاتا ہو، انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی مزین بات کو ظاہر کرے تو قسم اٹھا کر رب کی قسم لے کر کے اس بات کو واضح کرتا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی دستور کو باندھتے ہوئے اس چیز کی اہمیت اور اس کے مقام کو بلند کرنے کے لیے قسم کھائی ہے۔ قرآن سارا کا سارا معزز، لیکن جہاں اللہ قسم کھا لے اور وہ وحدہ لا شریک عرش پر بیٹھ کر کسی چیز کی قسم کھا رہا ہو، یقین جانے وہ چیز اللہ کے یہاں بڑی اہمیت والی ہے۔ اللہ نے انہی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، یہی عشرۂ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں جن کی قسم کھا کے اللہ کہتا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ پھر آگے دیکھیے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اللہ نے صرف 10 راتوں کی قسم نہیں کھائی بلکہ اس کے اندر طاق اور جفت کی قسم بھی اللہ نے کھائی ہے۔ اللہ اکبر! جفت کیا ہے؟ 2 ہے، 4 ہے، جو جوڑ ہیں یہ جفت ہے، اور طاق جن کی جوڑ نہیں، جیسے 1 3 6 9 7 جیسے یہ نمبرات ہیں ان کو طاق کہا جاتا ہے۔ تو طاق اور جفت دونوں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ قرآن مجید کے اندر اس کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ! صرف 10 راتوں کی قسم نہیں، 10 راتوں کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر اللہ طاق کی قسم کھا رہا ہے، جفت کی قسم کھا رہا ہے، دونوں کی قسم کھا کر کے بندوں کو بیان کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، عشرۂ ذی الحجہ شروع ہو گیا، تم جانور کے پیچھے لگے ہوئے، جانور خرید کے لائے اچھی بات ہے، گھر میں باندھ دیے، اس کی دیکھ بھال کرے، صحیح چیز ہے۔ نمائش کے لیے آج ہمارا مسلمان جانور کو لے کر پھرتا ہے، گلی کے اندر لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ جانور کو چرانا الگ شکل ہے، جانور کی نمائش کراتے ہوئے لوگوں کو دکھانا ہم نے اتنے 1000 کا جانور خریدا، اتنے لاکھ کا جانور میرے پاس ہے، گلیوں میں لے کر کے گھوم رہا ہے، لوگوں میں نمائش کر رہا ہے۔ کبھی اس کے دل پر اس بات کا اثر نہ گزرا، وہ غریب بچے جو اپنے باپ سے پوچھتے ہوں گے بابا ہماری قربانی کا جانور کیا ہے، اس باپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ آج ہم اتنے بدمعاش ہو گئے مال اور اپنی بدمعاشیوں کے اندر کہ دوسروں کے احساسات اور ان کے جذبات کا خیال مسلمانوں کے اندر نہیں رہا۔ کیا گزرتی ہوگی جب وہ بچے پوچھتے ہوں، وہ باپ اس کو اس کی حالت معلوم ہے، کس طرح سے وہ کما رہا ہے، کس طرح سے وہ گھر کو چلا رہا ہے۔ جب اس کے بچے اس سے سوال کرتے ہیں کیا اس بات کے دل پر بیتتی ہوگی، اور کیا ان بچوں کو دکھتا ہوگا میرا دوست ہے جس کے گھر پر بڑا تندرست جانور ہے اور ہمارے گھر ابھی تک گوشت نہیں پہنچا ہے۔ کئی ایسے بھی لوگ ہیں معاشرے کے اندر، اٹھا کر کے دیکھیں، بقرعید کو گوشت کھائے تو پھر بقرعید کو ان کے گھروں کے اندر گوشت پکتا ہے۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ اللہ نے 10 دنوں کی اہمیت کو اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے دیکھو بندو، یہ 10 دن جو تم برباد کر رہے ہو یہ معمولی دن نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کو لے کر کے سناتا ہوں۔ راوی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں افضل الایام الدنیا، دنیا کے اندر دنوں میں سب سے بہترین دن اللہ کے یہاں کون سے دن ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ 10 دن ہے۔ وہ کون سے 10 دن ہیں؟ یعنی ایام 10 ذی الحجہ،
عشرۂ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں یہ اللہ کے یہاں کائنات کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ جتنے دن کائنات کے اندر موجود ہے ان دنوں میں سب سے، راتوں کی بات نہیں، یہ یاد رکھو، رات نہیں، راتوں کے اندر تو رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں جو ہیں طاق کی جو راتیں ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن دنوں کے اندر اللہ کے یہاں سب سے محبوب اور سب سے بہترین اگر ایام دن کوئی ہے تو عشرۂ ذی الحجہ کے دن ہے۔ رمضان کے دنوں سے بھی افضل عشرۂ ذی الحجہ کے 10 دن ہے، بڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے۔ اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں اور اس کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اپنی مصنف کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ معلوم ہو گئی یہ جو 10 دن ہے اللہ کے یہاں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، جب یہ عشرۂ ذی الحجہ کے 10 دن تم پالو کیا کرو، فَأَكْثِرُوا کثرت کر دو، فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ لا الہ الا اللہ کی آوازوں کو بلند کرو، لا الہ الا اللہ تمہاری زبانوں پر جاری ہو، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ لا الہ الا اللہ وَالتَّكْبِيرِ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی اس کی بزرگی کے بیان کرو، والتحمید اور اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرو، الحمدللہ اپنی زبانوں پر جاری کرو۔ صحابہ کرام کا معمول یہ ہوتا، عمر بن خطاب فرماتے ہیں جب یہ عشرۂ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہماری زندگیوں میں آ جاتے ہیں، ہم بازاروں میں نکل جاتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ صدائیں لگاتے ہوئے جب ہم بازار میں نکلتے تو ہمیں دیکھ کر سارا بازار تکبیرات بلند کرنے لگتا اور سارے بازار میں صرف تکبیروں کی آوازیں سنائی دیتی۔ اللہ کی تکبیر بلند کریں، اللہ کی تمحید بیان کریں، اللہ کی تحلیل بیان کرے۔ اللہ نے ان 10 دنوں کے اندر، اور یہ جو عمل ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ پاکیزہ عمل کہیں نہیں، ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ اجرہ عظماً، اس سے زیادہ عظمت والا اجر اللہ ان 10 دنوں کے علاوہ کسی دن میں کیے ہوئے عمل کا نہیں دیتا۔ ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت اور بڑا مقام کتاب و سنت کے اندر آیا ہے۔ میرے بھائیو اس چیز کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ عشرۂ ذی الحجہ آ رہا ہے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ دیکھو اللہ نے ایک دفعہ پھر تمہارے لیے موقع دیا ہے، آج تمہاری زبانیں چغل خوری سے اور لوگوں کی قیمت بیان کرتے ہوئے اور لوگوں کو تنزیح کرتے ہوئے تمہاری زبانیں آج لگی ہوئی ہے، اللہ کے ذکر سے ان کو ترک کر لو، تم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں لگا دو، اللہ تمہارا ذکر اپنے عرش پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کے پاس کرے۔ اللہ نے تمہارے لیے مقام رکھا ہے۔ عشرۂ ذی الحجہ کا مہینہ جب آتا ہے میرے بھائیو 2 عبادتیں اس کے اندر جمع ہوتی ہیں، دونوں بڑی معزز عبادتیں ہیں، ایک قربانی اور ایک حج ہے، اور ان دونوں عبادتوں کا تعلق ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ یہ 2 عبادتیں اس ماہ کے اندر جمع ہو جاتی ہے، اور ذرا سیرت ابراہیمی کو اٹھا کر کے دیکھ لو کس طرح نمونے اور کس طرح مثالیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کی زندگی کے اندر اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ ایک باپ کی زندگی کیسی ہو اللہ نے ابراہیم کی زندگی کے اندر سکھا دیا، ایک موحد کیسا ہو اللہ نے ابراہیم کی زندگی کے اندر سکھا دیا، ایک اللہ کے دین کی دعوت دینے والا کیسا ہو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر سکھا دیا، ایک اولاد کی اپنے رب سے کس طرح محبت ہو اللہ نے یہ سکھا دیا، ایک اولاد کی اپنے باپ سے کس طرح وفاداری ہو، کس طرح اس کے ساتھ سلوک ہو اللہ نے یہ دکھا دیا۔ میری ماؤں اور بہنوں ذرا تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھو، اللہ نے اس ماں کی سیرت کے اندر تمہارے لیے قیامت کی صبح تک اللہ کی اطاعت، شوہر کی فرما برداری اور اولاد کی تربیت کا درس رکھ دیا ہے۔ ذرا اٹھاؤ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، جب بچپن میں چھوٹے ہیں ان کا باپ جو تھا بڑا کافر تھا، بت پجاری تھا، بتوں کو بنا کر تیار کرتا، ابراہیم علیہ السلام کو دیتا، لے کر کے جاؤ اس کو بازار میں بیچ کر آؤں۔ آج ہم کہتے ہیں کوئی ہم کو دین بتانے والا نہیں ہے، بھائی آپ کی زندگیاں کیوں اللہ کو چھوڑ کر گزر رہی؟ ہمارا جواب یہ آتا ہے ہم کو کوئی دین سے واقف کرانے والا نہیں ہے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والا ہم کو نہیں ملا، ابھی تک ہم جہالت کی زندگی گزارتے رہے، کوئی اللہ کی تعریف، کوئی اللہ کی توحید بیان کرنے والا نہیں تھا، کوئی نبی کی معرفت بیان کرنے والا نہیں تھا، کوئی حرام حلال کی تمیز سکھانے والا نہیں تھا۔ یہ جواب آج مسلمان دیتا ہے، اس چیز کے ہم قائل ہیں، کہتے ہیں ہم کو سکھانے والا کوئی نہیں تھا، حالانکہ توحید پرستوں
کے بیچ ہم زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر وقت ہمارے گھروں کے آس پاس مساجد سے اذان کی صدائیں مسلمان سن رہا ہے، ہر وقت مساجد سے اذان کی صدائیں کائنات میں پھیل رہی ہے۔ ایک بہترین نظام ہمارا سوسائٹی میں موجود ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کوئی ہم کو سکھانے والا نہیں ہے۔ بتاؤ اس بنجر زمین پر کون تھا جس نے ابراہیم کو توحید کا سبق سکھایا؟ رات آئی ہے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، رات پر نظر پڑتی ہے، دیکھ رہے ہیں ستارے ڈمڈما رہے ہیں، ان چکمگاتے ستاروں کو دیکھ کر کہتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، شاید یہ میرے رب ہو سکتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کو پہچاننے کی تڑپ ہو، ستاروں کو بھی دیکھتا ہے تو اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرا رب کون ہے۔ آج ہم برسوں صدیوں سے بزرگوں کی پیروی لے کر کے چل رہے ہیں، کتاب و سنت کھول کر سامنے رکھ دی جائے، مسلمان جواب دیتا ہے ہم نے آباء اور اجداد کو، ہمارے باپ دادا کو اسی پر پایا تھا۔ ان جاہلوں کا بھی کہنا یہی تھا اللہ نے جن پر لعنتیں بھیجی، اللہ نے جن کا ٹھکانہ جہنم رکھا۔ تو بزرگوں کی اطاعت دین نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ جو دے دے اس کو تسلیم کر لینا، نبی جو دے دیے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، یہ دین کا نام۔ ابراہیم علیہ السلام کس نے توحید کا درس سکھایا؟ ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، ٹمٹما رہے ہیں، سمجھتے ہیں قال هذا ربی، شاید یہ میرے رب ہے۔ جب چاند نکل کر آیا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، چاند کو دیکھ رہے ہیں، یہ تھوڑا اور بڑا ہے، خوبصورت بھی نظر آ رہا ہے، کہتے ہیں قال هذا ربی، شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ان سے بڑا ہے اور اس کی خوبصورتی، اس کی چمک بھی اس سے زیادہ بڑی ہے۔ جب چاند کو دیکھ رہے ہیں، یہ تصور ایک موحد کے دل میں ہو، اللہ اس بات کا درس امت محمدیہ کو سکھا ہے، شاید یہ میرا رب ہو سکتا۔ جب یہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے فلما افلت قال یا قوم فلما افلت قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، اگر اللہ نے مجھ کو ہدایت نہ دی، میرا رب جو کوئی ہے، اگر اس رب نے مجھ کو ہدایت نہ دی تو یقیناً میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا اکبر، جب رات ہو گئی، جب رات ٹل گئی، دن آ گیا، سورج نکلا ہے اپنی شعاؤں کو لے کر، اپنی گرمی کو لے کر، اپنی روشنی کو لے کر، اس کو دیکھ کر کہتے ہیں ہذا اکبر، یہ بڑا ہے، شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب یہ بھی ڈوب گیا تو کہتے ہیں ڈوبنے والوں اور پھیکے پڑنے والوں کو ابراہیم اپنا رب نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا سبق توحید کا سبق مسلمانوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے لے لو۔ آج دیکھو اللہ کی معرفت، آج کتاب و سنت کھول کر سنائی جائے، ان باباؤں کی رچی ہوئی سازشوں کا بھانڈا پھوڑا جائے، امت تسلیم کرنے کو راضی نہیں ہے۔ یہ دکھایا جائے یہ جہالتیں ہیں، ان کے پیچھے پڑھ کر اپنے ایمان کو برباد مت کرو، تسلیم کرنا نہیں ہے۔ اللہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، یہ نہ تمہارے نفع کے مالک نہ تمہارے نقصان کے مالک، تم ان بتوں کی پرستش کرتے ہو، ان مرداروں کو پوچھتے ہو، یہ جو کہ تمہارے سامنے بڑے پارسا بن کر بیٹھے ہیں، ان کی زندگی کے اعمال کیا ہے، ان کو تم نے بڑا ولی مان کر ان کی اطاعت میں لگے ہو، مولوی کے چکر چل رہے ہیں، چدارے مزارے چل رہی ہے، یہ ساری خرافات لے کر کے مسلمان جیتا ہے۔ اب اس کو بتایا گیا دیکھو بھائی، کوئی بابا کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں، وہ رب عرش پر بیٹھا ہے جو کہ تمہارے نفع کا مالک ہے، نقصان کا مالک ہے۔ کہتے ہیں یہ چیز ہم نے ابھی تک سمجھی ہی نہیں، ہم کو بتائی نہیں گئی، ہم باپ دادا کے دین پر چلے تھے، باپ دادا کے دین پر ہی چلیں گے۔ اگر یہ سوچ بھی ابراہیم کی ہوتی علیہ السلام، قرآن اس بات کا شاہد نہ ہوتا، پوری قرآن کو اٹھا کر کے پڑھ لو، اللہ نے جہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے ساتھ میں مسلم ضرور لگایا ہے۔ یہ مسلم کیا تھا؟ وہ بڑے فرما بردار تھے، اللہ کی طرف ہر معاملات میں رجوع کر لینے والے تھے، اس لیے اللہ جہاں بھی ابراہیم کا ذکر کرتا ہے ساتھ میں مسلم لگاتا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم تھا تو ایک جان، تھا تو ایک جسم، تھی تو ایک روح، لیکن جو کارنامہ اس نے اس زمین پر کر دکھایا، جو کام اس نے اس زمین پر کیا، اللہ نے اس ایک جان کو پوری کی پوری امت کے لقب سے نواز دیا۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم پوری کی پوری ایک امت ہے، قانتا للہ حنیفا، وہ ہمارا قانت بندہ تھا۔ قانت کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے عبادت کرنے والا، ایک ہوتا ہے عبادت ہی کرتا رہنے والا۔ تو ابراہیم عبادت کرنے والے نہیں تھے، جمعہ کے مسلمان نہیں تھے، عیدین کے مسلمان نہیں تھے، ہر وقت ابراہیم کا دل اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں لگا ہوا تھا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے دیکھو بڑے اولیاء کائنات کے اندر آ گئے، بڑے اللہ والے زمین سے گزر گئے،
پر قرآن آج تک بھی شاہد بن کر گواہ ہے، قیامت کی صبح تک بھی اس بات کے نعرے لگاتا رہے گا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ کے دوست کو صرف دوست کو نہیں، جگری یار کو دیکھنا ہے تو خلیل کی زندگی کو دیکھ لینا، ابراہیم کو دیکھ لینا علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اسی لیے بنایا۔ اب دیکھیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، توحید کا معاملہ دیکھیے، اللہ کی ذات پر توکل کس قدر ہے، آگ میں ڈالے جانے والے ہیں۔ کیا شاعر اس نقشے کو کھینچ کر بیان کرتا ہے، آگ ہے، ابراہیم ہے، نمرود ہے، آگ ہے، ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے۔ وہ دہکتی شعلے مارتی آگ ابراہیم کے سامنے جل رہی ہے، اگر کوئی پرندہ گزر جائے اس کی بھاپ کی وجہ سے پگھل کر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ پگھل کر ختم ہو جائے، ایسی خطرناک آگ ہے۔ اس آگ کے اندر ابراہیم کو جلایا جا رہا ہے، ایسی آگ کہ ایک بستی میں لگائی جائے ساری بستی کو جلا کر خاک کرنے کے لیے کافی، ایسی دہکتی آگ اس میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرشتے آ رہے ہیں، جبریل کہہ رہے ہیں اے خلیل اگر تم کہہ دو اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں۔ بادل کا فرشتہ آ کر کہتا ہے اے خلیل اگر کہہ دو آسمان سے موسلا دار بارش برسا دوں، اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں۔ ہواؤں کے فرشتے آ کر کے کہتے ہیں اے ابراہیم اگر تم کہہ دے ایسی ہوائیں چلائیں کہ ہوائیں اس آگ کو بجھا کر چلی جائے۔ ابراہیم کا جواب ایک ہی ہے، جب اللہ کی جانب سے اگر فیصلہ ہے، اگر مجھے اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے، یہ ہونا اللہ کی مرضی ہے، تو پھر مجھے بھی مدد بھی اللہ ہی کی جانب سے چاہیے۔ اللہ نے نبی پر قرآن اتارا مکمل، جبریل کو ذریعہ بنایا، جبریل وحی لے کر آتے، نبی کو سناتے، نبی کو پڑھاتے۔ اللہ نے جب اپنے خلیل کی بات آئی، دوستی کا عالم یہ تھا، اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو مخاطب کر کے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ سن لے ہمارے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی نہ ہونا کہ اس کو ٹھنڈ لگنے لگے، سلامتی والی۔ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، توحید اللہ کی ذات پر توکل دیکھیے۔ آج حرام کی کھا رہا ہے مسلمان بینک میں بیٹھ کے، آج انٹرسٹ کے نام پر اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ کہے تو کہاں سے کھائیں گے بھائی، پوچھتے سوال کیا جائے کیوں اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہو، کہتے ہیں کہاں سے کھائیں گے، کمائیں گے کہاں سے، انٹرسٹ نہیں لیے تو زندگی کیسے گزرے گی، بچوں کی فیس کہاں سے دیں گے، گھر کس طرح سے پالیں گے، وہ کیسا ایمان۔ ابراہیم علیہ السلام کو تھا، دیکھو اللہ نے حکم دیا، شیرخوار بچہ دودھ پیتا اسماعیل ہاتھ میں ہے، بیوی جوان ہے، کہتے ہیں ان کو لے جاؤ صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ ان کو فکر نہیں تھی اپنے اولاد کی، ابراہیم کو فکر نہیں تھی اپنی بیوی کی۔ جہاں اللہ کی اطاعت کا معاملہ آ جائے، ساری کائنات ایک طرف ہے، اللہ کی عبادت ایک طرف ہے، اسی لیے سارے آئے، ساروں کا مقام اللہ نے ایک طرف رکھا، ابراہیم کو اللہ نے ایک طرف رکھا۔ کائنات کے اندر قیامت کی صبح تک جتنے مسلمان پیدا ہوں گے، ہم سب کے رول ماڈل اور اگر آئیڈیل کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ ہے۔ اس ذات کو مخاطب کر کے رب کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، اے محمد اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو یاد رکھو۔ اللہ اکبر، ہم سب کے رول ماڈل محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ کا رول ماڈل اگر کوئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام، اتنی جلیل الشخص، اتنی جلیل القدر شخصیت، ابو الانبیاء جن کو کہا گیا، جن کی اولاد سے انبیاء کی نسلیں چلی، انبیاء جن کی اولاد سے پیدا ہوتے رہے۔ دیکھیے وہ کیسا حال تھا، اس واقعے کو سنا رہا ہوں، ذرا میری ماں اور بہنوں متوجہ ہو جاؤ، اے نوجوانوں ذرا سنو، جہاں تک میری آواز کو سن رہے ہو، ہر اس بیٹے کے لیے یہ عبرت ہے، ہر اس باپ کے لیے یہ آزمائش تھی، ہر اس بیٹے اور باپ کے لیے یہ نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، بیابان جنگل کے اندر بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا ہے، پلٹ کر لوٹ رہے ہیں، حضرت ہاجرہ آ کر کے پکڑتی ہے، کرتا پکڑ کر کھینچ کر سوال کرتی ہے اے ابراہیم یہ بیابان جنگل ہے، یہاں پر کوئی کنواں نہیں، کھانے کے کوئی ذرائع نہیں، کوئی رہنے سہنے والا نہیں، کس طرح سے یہاں ہم جئیں گے، کیسے رہیں گے، میرے گود میں تمہاری امانت ہے، کہیں اس ماحول میں یہ تمہاری امانت ضائع نہ ہو جائے، اے ابراہیم بتاؤ کس کے بھروسے ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ سوال کر رہی ہیں اماں ہاجرہ، ابراہیم علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں، پلٹے ہوئے ہیں، مڑ کر دیکھ نہیں رہے
ہیں کہیں بیوی کے چہرے پر نظر پڑ جائے ابراہیم کا دل اللہ کی اطاعت سے ہٹ جائے، کہیں معصوم بچے کی اس مسکراہٹ پر ابراہیم کی نگاہیں ٹھہر جائے، اللہ کے حکم سے ابراہیم کا دل بہل جائے۔ اس چیز کو گوارا نہ تھا، اس لیے پلٹ کر دیکھ نہیں رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ سوال کرتی ہے کس کے بھروسے ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ، اے میری بیوی سن لے، اللہ کے جانب تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے میری ماں اور بہنوں دیکھو، جب اتنا کہنا تھا حضرت ہاجرہ جن کی آنکھوں میں نمی تھی، چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی، دامن کو چھوڑ دیا، کہتے ہیں جاؤ، اللہ کے بھروسے ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہو، ہماری عزت ہماری جان کا ذمہ اللہ کی ذمہ ہے، جاؤ، اللہ کے حوالے ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل کر چلے گئے، کچھ کھجور تھے، کچھ پانی تھا، دے کر کے چلے گئے، کچھ وقت گزرا، وہ پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئے، اب ماں دیکھ رہی ہے میرا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، اطاعت کا ڈھنگ ذرا اب ماں سے سیکھو، کس طرح اپنی زندگی کو اس بیابان جنگل میں گزار رہی ہے، ایک پرندہ بھی وہاں پر نہیں مارتا کیونکہ ایک درخت اس جنگل میں لگا ہوا نہیں، دور دور تک کہیں آبادی نہیں ہے، کتنی میل آگے چلے جاؤ، کتنا لمبا سفر کر لو، دور دور تک کوئی آبادی نہیں، بس ریگستان ہی ریگستان پھیلا ہوا ہے۔ ایسے مقام پر حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا۔ اب معلوم ہے یہاں کوئی آنے والا نہیں ہے، پھر بھی ماں کا دل ہے، اولاد کو دیکھ رہی ہے، اسماعیل شیرخوار بچہ تڑپ رہا ہے، کبھی صفا دوڑتی ہے، کبھی مروہ دوڑتی ہے، کبھی آہستہ دوڑتی ہے، کبھی تیز دوڑتی ہے، اس آس میں کہ شاید کوئی دکھ جائے، کہیں سے پانی کا بندوبست ہو جائے، میرے بچے کی پیاس بجھ جائے۔ صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک کے چکر لگا رہی ہے، یہ چکر کا لگانا تھا۔ اے میری بہنوں، اگر کہتی ہو اللہ نے تم کو عزت نہیں دی، اسلام سے تم کو مقام نہیں ملا، تو سن لو، اس سے بڑا مقام، اس سے بڑی عزت تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کو اس عورت کا بھاگنا، اس عورت کی چال اتنی پسند آ گئی، اللہ نے قیامت کی صبح تک ہر حاجی، ہر معتمر کے لیے یہ سنت رکھ دی، جب تک حج کے لیے جائے، جب تک عمرہ کے لیے جائے، اس عورت کی چال پر اپنی چال کو نہ چلے، اس کا حج قبول نہیں۔ جس طرح اماں ہاجرہ بھاگی تھی صفا و مروہ کی صحیح، حضرت ہاجرہ کی سنت میں آج مسلمان کرتا ہے، جب تک صفا اور مروہ کی صحیح نہ ہو حج یا عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بھی بھاگنا نہیں ہے، جہاں تیز بھاگی تھی وہاں تیز بھاگنا ہے، جہاں دھیرے گئی تھی وہاں دھیرے جانا ہے۔ سعودیہ حکومت نے گرین لائٹ لگا دی ہے، وہ گرین لائٹ ہے جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہاں بھاگنا ہے اور کہاں دھیمے ہونا ہے۔ میری بہنوں، اس سے بڑا مقام اور کہاں سے لاؤ گی؟ اللہ نے تمہاری چلن کو، ایک عورت کی ادا کو اللہ نے اپنی عبادت کا حصہ رکھ دیا قیامت کے ساتھ۔ اب دیکھو، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا بھاگ رہی ہے، دیکھ رہی ہے کوئی نظر آ نہیں رہا ہے، دور دور تک کوئی قافلہ نہیں، پانی کا کوئی کنواں نہیں، پانی کا کوئی ذرائع نہیں، اس فکر میں گزر رہی ہے، اللہ کی طرف، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر مانگتی ہے، اے اللہ، تیرے خلیل نے، تیرے بندے نے تیری ذات پر توکل کرتے ہوئے تیرے اس بندے کو اور مجھے یہاں چھوڑا ہے، اللہ اگر آج تیرے خلیل کی امانت ضائع ہو گئی، اگر پیاس سے یہ بچہ مر گیا اور ہم دونوں اس زمین پر ہلاک ہو جائے، اللہ قیامت کی صبح تک کوئی تجھ پر توکل کرنے والا پیدا نہیں ہو۔ مولا تیری ذات پر کسی کو توکل نہیں ہوگا میرے رب، آج یہ ابراہیم کی امانت میرے پاس ہے، میرا رب تو اس کی حفاظت فرما، اس کی جان کی، اس کی عزت کی تو حفاظت فرما۔ بس اتنا کہنا تھا، یہ بندی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ رب کے عرش کو ہلانے کے لیے کافی تھے۔ اماں ہاجرہ کی زبان سے نکلی ہوئی یہ دعا عرش بری کو چیرتی ہوئی رب کی بارگاہ میں جا پہنچی۔ رب نے کہا، اے جبریل دیکھ، میرا بندہ میرے بھروسے پر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر گیا ہے، میری بندے مجھ سے التجائیں کر رہی ہے، اللہ تو اپنے بندے کی اس امانت کی لاج رکھ لے، اللہ تو ہماری لاج رکھ لے۔ اللہ نے کہا، جبریل جا، جہاں اسماعیل اپنی ایڑی کو رگڑ رہا ہے جا کر وہاں اپنا پر مار اور دیکھ ہم ہماری کس قدر حکمت کا چشمہ وہاں سے پھوڑتے ہیں۔ جبریل آئے، آ کر کے وہاں پر مارا، جو چشمہ وہاں سے پھوٹا آج کائنات اس کو زمزم کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ نے اس بچے کے قدم سے نکلے ہوئے پانی کو اس قدر معزز بنا دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماء زمزم لما شرب له، اے لوگوں سوچ لو، زمزم کا پانی پی رہے ہو، جس نیت کے ساتھ زمزم کو پیو گے اللہ وہ تمہاری مراد پوری کر دے گا۔ یہ پانی کون سا؟ اس بچے کے قدم سے نکلا ہوا پانی۔ اب دیکھیے، اب بچہ جوانی کو پہنچ گیا، اس قدر قابل ہو گیا کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے۔ ابھی دودھ پیتا بچہ تھا، باپ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب بچہ جوان ہوا ہے، پھر آئے ہیں
کیا دیکھ رہے ہیں؟ جوان بچہ ہو چکا ہے، بیوی ہے، وہاں پر قافلہ آباد ہو چکا ہے، اور وہ زمزم کے پانی کی گرفت حضرت حاجرہ نے اپنے پاس لے لی ہے۔ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اے اللہ تو حاجرہ پر رحم فرما، اگر اس نے اس پانی کو نہ روکا ہوتا، زم 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 کہہ کر اس کی منڈیریں نہ بنائی ہوتی، یہ پانی کائنات میں پھیل جاتا اور جو چیز عام ہو جائے اس کا مقام ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رحم نازل فرمائے میری نانی جب یہ کہنا تھا۔ بس اس بات کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب جب جوان ہو چکے ہیں، آئے ہیں باپ ملاقات کرنے کے لیے۔ دیکھیے قرآن کس قدر نقشہ کھینچ کر بیان کرتا ہے۔ آئے ہیں، اب ملے ہیں، ہم جیسی اولادیں ہوتی تو کیا کہتی؟ باپ پیدا ہوا چھوٹا تھا، چھوڑ کے چلے گئے، آج کیوں آئے لینے کے واسطے؟ ابھی بھی مت ہو، چلے جاؤ، ہم کو نہیں ہونا۔ جب ہم لاچار تھے ہم کو چھوڑ کے چلے گئے، اب ہماری کیوں ضرورت آ گئی؟ چلے جاؤ۔ یہ ہماری آج کل کی اولادیں ہوتی، ہم ہوتے تو ہمارا جواب یہ ہوتا۔ اس اللہ کے بندے کا جواب سنو میرے بھائیوں، وہ خلیل کا بیٹا تھا، کیا جواب دیا؟ آ کر کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جوان بیٹا ہو چکا ہے، آ کر کہتے ہیں بیٹے میں دیکھ رہا ہوں، خواب میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ ایک لمبی مدت کے بعد باپ بیٹے آج ملے ہیں، ملنا تھا، اللہ نے یہ حکم کو نافذ کر دیا۔ دونوں آمنا اور صدقنا والی شخصیات تھی۔ کہتے ہیں بیٹے میں دیکھ رہا ہوں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، تیرا کیا کہنا ہے؟ باپ سے سوال ہو رہا ہے۔ آج اپنے خون کو بیچ کر جو اولاد کے لیے باپ کماتا ہے، اپنے آپ کو بیچنا پڑے، بیچ کر اولاد کے لیے کمانے والا باپ، اس کے لیے یہ آزمائش کا مقام تھا۔ رب کہہ رہا ہے اپنے بچے کو ذبح کرنا ہے، اولاد سے سوال کر رہا ہے باپ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، تیرا کیا کہنا ہے؟ نقطہ یہ ملا اگر کچھ کام ہو تو نیک اور صالح اولاد سے مشورہ لے لینا چاہیے۔ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ دیکھو کیا اطاعت کا ذریعہ تھا، کیا اطاعت کا نظریہ تھا، کس قدر باپ کی فرما برداری تھی۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم آپ کو ملا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس بیابان جنگل میں کس نے وہ تعلیمی مدرسہ ایجاد کیا تھا؟ کس نے وہ تعلیم سکھائی تھی اسماعیل کو؟ کس نے اس قدر اسماعیل کو معزز بنایا تھا؟ آج اچھا ادارہ نہیں مل رہا شیخ صاحب، اولاد کی تربیت اور تعلیم درست نہیں ہو رہی۔ میری ماں تمہارے لیے یہ سبق ہے، تمہاری گود اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اس بیابان جنگل میں کس نے مدرسہ لگایا تھا؟ کس نے اسماعیل کو باپ کی فرما برداری کا سبق پڑھایا تھا؟ شاعر یہ کہہ کر تڑپتا ہے وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ کس نے فرزندی کے آداب سکھائے تھے؟ وہ ماں کی تربیت تھی، وہ ماں کا حسن سلوک تھا جو کہ سکھایا تھا۔ بیٹے تیرے رب کے حکم پر تیرے باپ نے تجھے اور مجھ کو چھوڑا ہے، یہ جب سکھانے لگ جائے، اور وہ اولاد بھی کیسی اولاد، جب سوال ہوا جواب دیا گیا اے بابا جان اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کر گزریے، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ اولاد کہاں سے ہوئی؟ جب ابراہیم نے دعا کیا تھا رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد مجھ کو عطا کرنا، یہ نمونہ ہمارے لیے ہے، اس بات کا سبق ہمارے لیے ہے کہ اولاد کی تربیت کی فکر ان کی پیدائش سے پہلے کرو، اس بات کی دعا کرو اللہ جو اولاد تو ہم کو دے رہا ہے، جو وارث تو ہم کو عطا کرنے والا ہے، اللہ وہ نیک ہو وہ صالح ہو۔ ابراہیم نے مانگا تھا ہاتھ اٹھا کر کے رب حب لی من الصالحین، اللہ ایک نیک بچہ عطا کرنا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ایک بردبار حکمت سے بھرا ہوا بیٹا اسماعیل کے نام پر حضرت ابراہیم کو اللہ نے عطا کیا۔ اولاد کی تربیت کے لیے فکر ہو۔ اب دیکھیے دونوں اپنے خواب کو سچا کرنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب میدان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ماتھے کے بل لیٹا دیا، لیکن جب صحیح لغت لی جائے تو جبین کے معنی یہ ہوتے، اس جبین کے بل لٹا دیا گیا جس طرح ہم جانور کو قربانی کے لیے لٹاتے ہیں۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ،
جبین کے بل اسماعیل کو لٹا دیا گیا ہے۔ اب جب یہ دیکھنا تھا اس باپ کا حکم، جو اس باپ کا عمل دیکھنا تھا، اس بیٹے کی اطاعت میرے رب کو دیکھنا تھا، عرش بری سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم ہم نے جو تجھ کو حکم دیا تھا اس حکم کو تو نے سچا کر کے دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، چھری تو چلی ابراہیم کی، اللہ نے اسماعیل کے فدیے میں دمبے کو رکھ دیا۔ چھری چلی، ابراہیم کا خواب مکمل ہو گیا اور وہ قربانی کا دمبا کٹ گیا۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے قربانی کی سنت کو رکھ دیا۔ اگر بتاؤ، اگر اس سنت پر عمل ہو کر، اگر اس حکم پر عمل ہو کر وہ سنت ادا ہو جاتی، ابراہیم کے ہاتھوں اسماعیل کٹ جاتے، ہم میں سے کتنے ہوتے آج ختم ہو جاتے؟ کیا یہ کاٹنا ہم سے گوارا ہوتا؟ کیا یہ کاٹنا ہمارے والدین سے گوارا ہوتا؟ اگر اس حکم پر عمل ہو کر ابراہیم نے اگر اسماعیل کو ذبح کر دیا ہوتا، آج ہم میں سے کتنے ہوتے جو کہ اللہ کے نام پہ کاٹ دیے جائیں؟ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ ان کی سیرتوں کو اجاگر کر کے تم کو بتاتا ہے، دیکھو نوجوانوں، کبھی اطاعت کا ڈھنگ سیکھنا ہے تو اسماعیل کی زندگی کو پڑھ لینا۔ اے دیکھو، اگر کبھی توحید کا ڈھنگ سیکھنا ہو، اگر کبھی اللہ کی معرفت کو جاننا ہو، اولاد کی تربیت کو جاننا ہو، اور اپنی بیویوں کے ساتھ حقوق کس طرح کے ہوں جاننا ہو، تو ابراہیم کی زندگی کو اٹھا لینا۔ اے وہ خواتین اسلام آج جو کہتی ہے بڑے پریشانیوں میں زندگی چل رہی ہے، زندگی سکون کے ساتھ نہیں گزرتی، یہ تمہارے زبانوں پر جملے آ جائے، اس بندی ہاجرہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لینا، جس نے ایک بیابان ریگستان میں ایک قافلہ آباد کیا تھا، ایک ملک آباد کیا تھا۔ آج وہی ملک ہے جو کہ ساری کائنات پر حکومت کر رہا ہے۔ اللہ نے ان کو عربوں کو بنا دیا، اللہ نے ساری کائنات کا امام۔ آج اللہ نے اس کو اپنا وہ خاص مقام بنا لیا جہاں پر ہر سال لاکھوں کی تعداد مسلمانوں کی جاتی ہے حج عمرے کی۔ اللہ نے مقام کیسے دیا؟ ان کی زندگیوں کے ذریعے سے دیا۔ عشرہ ذی الحجہ ہماری زندگیوں سے نزدیک ہے، ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم ان دنوں کے اندر خوب اعمال کر لے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے میرے بھائیو؟ تم لاؤ جانور کو کاٹو، خون بہا دو، گوشت ایک مہینہ رکھ کر کے کھاؤ، قربانی کی عید مناؤ، یہ نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تمہارے گوشت کی حاجت میرے رب کو نہیں، تمہارے خون کی حاجت میرے رب کو نہیں، تمہارے دلوں کا تقوی ہے، تمہارے دلوں کا ایمان ہے جو کہ اللہ دیکھتا ہے۔ یہ قربانی آتی ہے تم کو تقوی سکھانے کے لیے، تمہارے اندر تقوی کو داخل کرنے کے لیے۔ صرف یہ تو بہانہ ہے، جانور کی قربانی بہانہ ہے، اللہ بس تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے ایمان کی اصلاح کرنا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مولا آج حالت مسلمانوں کی اس قدر ہے، مولا ہم بہت زیادہ ہلاکت اور بربادی کے شکار ہو رہے ہیں۔ مولا مسلمانوں کو تو سچا اور کامل ایمان عطا فرما۔ مولا مسلمان یقیناً خطا کار ہو گئے ہیں، مولا تیرے دین کے باغی نہیں ہوئے ہیں، مولا ان کے عزتوں کی، ان کے ایمان کی تو حفاظت فرما لے۔ اللہ تو ہمارا ناصر اور حامر بن جا، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا کر دے۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھنا، توحید اور ایمان پر رکھنا، جب موت دینا اس حال میں دینا، ہماری زبانیں گواہی دے رہی ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔